The 5 AM Club by Robin Sharma. السلام دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ ادب سرائے The 5 AM Club by Robin Sharma. 5واں باب، کمال صبح کا حیران کن ایڈونچر۔ ہر شخص کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک مجسمہ ساز جو چاہے مٹی سے تراش دے، البتہ اس مٹی کو جو وہ بنانا چاہتا ہے اس میں تراشنے کی مہارت اسے سیکھنا اور اسے استعمال کرنا پڑے گی۔ جوہانن وولفگینگ وون گوئٹے۔ اگر آپ چاہیں تو، بے گھر شخص نے کہا، اپنے ساحل سمندر کے ساتھ کمپاؤنڈ میں چند صبح آپ کی کوچنگ کے لیے صرف کرنے میں مجھے خوشی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری صبح کے نجی معلومات کیا ہیں اور یہ سمجھاؤں گا کہ اپنی انفرادی کمال مہارت اور غیر معمولی کاروباری کارکردگی کے لیے اپنے دن کے پہلے گھنٹے کو بلند ترین سطح پر گزارنا کیوں ضروری ہے۔ مجھے ایسا کرنے کا موقع دیجیے، آپ کی زندگیاں بہت ہی کم وقت میں چمکنے لگیں گی۔ میرے ساتھ آپ کا سفر بہت ہی پرلطف ہوگا، اگرچہ یہ سفر ہمیشہ آسان تو نہیں ہوگا جیسا کہ اس بڑے میاں سے آپ نے سٹیج پر سنا، مگر قابل قدر، منافع بخش اور خوبصورت ضرور ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ سسٹین چیپل کی چھت سے زیادہ دلکش ہو۔ میں نے پہلی بار جب یہ چھت دیکھی تھی تو میں رو دیا تھا، آرٹسٹ نے اپنی داڑھی کے بالوں کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ مائیکل اینجلو برا آدمی تھا، میرا مطلب اچھے تناظر میں ہے، بے گھر شخص نے بھی اپنی مٹی میں اٹی داڑھی کو کھجاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی قمیض اوپر اٹھائی تو اس کے پیٹ کے تنے ہوئے نمایاں عضلات دکھائی دینے لگے۔ مجھے چھڑی سے مارو، آرٹسٹ نے انتہائی جوش سے چلاتے ہوئے کہا، جیسے کسی بلی کو جانوروں کے پنجرے سے باہر چھوڑ دیا گیا ہو۔ ابے یہ تم نے کیسے بنا لیے؟ یہ میں نے کسی ٹی وی شو میں فروخت کی جانے والی پلاسٹک ایب مشین سے نہیں بنائے، میری بات کا یقین کرنا، میں نے اس پر بہت کام کیا ہے، تب جا کر یہ پتلے ستواں عضلات بنے ہیں۔ اپنے خاص ساحل پر بے شمار پش اپس، پل اپس، بیٹھکیں اور انتہائی شدید پسینہ نکال دینے والی اور دل کو دھڑکا دینے والی ورزشیں۔ بے گھر شخص نے چمڑے کا ایک قیمتی بٹوا نکالا اور پھر احتیاط سے اس میں سے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا الگ کیا جس پر ایک ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ کاروباری اور آرٹسٹ نے اس خاکے کو دیکھا تو وہ کچھ اس قسم کا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی لہر کی تصویر ہے جس میں کچھ ڈالفنز کود رہے ہیں۔ ان دونوں سامعین کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اشفتہ حال نے اپنی بات جاری رکھی۔ عزم، نظم، صبر اور محنت، یہ وہ اقدار ہیں جن پر آج کل چند ہی لوگ یقین رکھتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ دکھاوے کی زینت رکھتے ہیں، امیرانہ، زیادہ کارکردگی والی اور بھرپور زندگی کی توقع کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گرد تمام افراد ان کے لیے وہ کریں جو ان کی ذمہ داری ہے۔ اس قسم کی زندگی میں لیڈرشپ کہاں ہے؟ مجھے بعض اوقات یہ دنیا ایسے بالغ افراد سے بھری ہوئی لگتی ہے جو حقیقتاً معذور اور مجروح بچے ہیں۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، بس ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی شکایت نہیں کر رہا، بس بتا رہا ہوں۔ دوستو، اپنے ایپس دکھا کر میں دراصل آپ کو ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی شے کام کی نہیں رہتی جو خود کام نہیں کرتے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو۔ اوہ، ذرا یہ تو دیکھو۔ اس کی پشت پر گودنے کا ایک نشان بنا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، ستم رسیدہ تفریح پسند کرتے ہیں، فاتح تعلیم کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ساتھ وسیع و عریض سمندر کے وسط میں میرے چھوٹے سے جادوئی جزیرے پر چلو جو کیپ ٹاؤن کے ساحل سے 5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس نے کاروباری عورت کو ایک پلاسٹک کا کارڈ تھمایا جس پر ساحل کا ایک منظر بنا ہوا تھا۔ یہ میری ڈولفن ہے، اس نے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک تصویر کی طرف بخوشی اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سفر بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اس نے بات جاری رکھی۔ زندگی ایک ایڈونچر ہے،
یقیناً وہاں آپ کی زندگی کے چند سب سے زیادہ اہم اور یادگار لمحات گزریں گے۔ آپ کو میرے ساتھ چہل قدمی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو وہ تمام باتیں سکھاؤں گا جن سے آپ کی صبح زبردست بن سکتی ہے۔ میں آپ دونوں کو 5 AM کلب کا رکن بننے میں مدد کروں گا۔ آپ باقاعدگی سے صبح سویرے جلد جاگنا سیکھیں گے، لہٰذا آپ دوپہر تک اس سے بھی زیادہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو دوسرے ہفتے بھر میں نمٹاتے ہیں۔ آپ کی صحت، خوشی اور سکون سب میں بہتری آئے گی۔ دنیا کے بے شمار عظیم فاتحین ایک وجہ سے صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ یہ پورے دن کا سب سے خاص حصہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیسے اپنی ریاست تعمیر کرنے کے لیے اس انقلابی طریقہ کار کو اختیار کیا۔ اور یاد رکھیے گا، ریاست کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، معاش ان میں سے ایک قسم ہے۔ آپ بھی کسی قسم کی ریاست تعمیر کر سکتے ہیں۔ فن کی ریاست، کارکردگی، انسانیت، فلاح و بہبود، شخصی آزادی، حتیٰ کہ روحانیت کی ریاست۔ میرے مینٹور نے جو چیزیں مجھے سکھائیں اور میری زندگی بدل گئی، میں ان تمام چیزوں میں سے بہت سی آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ بہت کچھ دریافت کریں گے۔ آپ ایک گہری سطح پر پہنچ پائیں گے۔ آپ بالکل نئے عدسوں کی مدد سے، لینس کی مدد سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو عمدہ ترین کھانے کھانے کو ملیں گے اور طلوع آفتاب کے بہترین مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ سمندر میں تیراکی کر سکتے ہیں، ڈولفن کے ساتھ نہا سکتے ہیں اور میرے ہیلی کاپٹر کی پنکھڑیوں کے ساتھ رقص کر سکتے ہیں۔ کیا آپ دونوں قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے دی گئی میری اس دعوت کو قبول کریں گے؟ میں آپ سے مصر ہوں، بضد ہوں کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ او خدایا، آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ آرٹسٹ کی آواز تیزی سے نکلی۔ اس شعبے سے وابستہ لوگوں میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ وہ جذباتی اظہار میں بہت نمایاں اور پیدائشی طور پر زیادہ تکلیف محسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اکثر وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت سوں کے نزدیک بے تکا معاملہ ہے، دراصل ان کے پاس ایک عجیب نعمت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ عام لمحات میں جو کچھ تجربہ کر سکتے ہیں، دوسرے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے لوگ زیادہ جلد تکلیف میں آ جاتے ہیں، اس لیے یہ شاہکار تخلیق کرتے ہیں، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے عمارتیں تعمیر کرتے ہیں اور بیماروں کی بیماری کا علاج تلاش کر لیتے ہیں۔ ٹولسٹائی نے ایک مرتبہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ صرف وہ لوگ جو ٹوٹ کر محبت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ انتہائی غم اور تکلیف سے گزر سکتے ہیں، جبکہ صوفی شاعر رومی نے لکھا، اپنے دل کو کشادہ کرنے کے لیے تمہیں اسے توڑنا پڑے گا۔ آرٹسٹ میں کچھ ایسے ہی علامات دکھائی دیتی تھیں۔ نہیں، میں تو بالکل سنجیدہ ہوں بھیا، بے گھر شخص نے جوشیلے انداز میں کہا۔ میرا گھر سولیٹیوڈ نامی گاؤں سے زیادہ دور نہیں ہے، اور مجھ پر یقین کیجیے یہ نام بالکل درست ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ شور اور بیزاری سے دور ہوتے ہیں اور خاموشی اور سکون کی حالت میں، جو آپ کو یاد کراتی ہے کہ آپ کو واقعتاً کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کو خوش آمدید کہیے اور آئیے یہ کام کر جائیے، جیسا کہ پلیٹ فارم پر اس گرو نے کہا تھا کہ آپ خوفناک مواقع سے جو بظاہر اتفاقاً آپ کے راستے میں آئیں گے فائدہ اٹھانا شروع کریں گے تو آپ کے سامنے جادوئی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ وہ کھیل جیت نہیں سکتے جو آپ نے کھیلا ہی نہ ہو۔ ٹھیک، حقیقت یہ ہے کہ زندگی آپ کو تھام چکی ہے، خواہ آپ کو ایسا نہ بھی دکھائی دے، لیکن آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا اور مواقع کے جو در کھلیں ان میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ ساحل پر واقع میرے گھر تشریف لاتے ہیں تو میں آپ سے صرف یہ چاہوں گا کہ آپ اتنا عرصہ تو میرے ہاں قیام کریں کہ میں آپ کو وہ فلسفہ اور طریقہ کار تو سکھا سکوں جو میرے خفیہ مشاور نے مجھ سے بیان کیا۔ 5 AM کلب کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ بے گھر شخص نے مزید کچھ کہنے سے پہلے توقف کیا۔ میں آپ کے تمام اخراجات برداشت کروں گا، تمام خرچے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنا جیٹ جہاز بھی آپ کو لینے کے لیے یہاں بھیج دوں گا۔ کاروباری عورت اور آرٹسٹ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا، سوچنے لگے، متذبذب ہوئے اور پھر بالکل ہی غیر یقینی کیفیت میں آ گئے۔ میرے بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اور یہ دونوں کچھ وقت الگ سے جا کر کچھ مشورہ کر لیں، آرٹسٹ نے درخواست کی، جس نے ہاتھ میں اب بھی ایک نوٹ بک تھامی ہوئی تھی۔ کوئی خرچ نہیں، جتنا وقت چاہیں لیجئے، میں جب تک اپنی نشست پر جا کر اپنی ایگزیکٹو ٹیم کو چند فون کر لیتا ہوں، بے گھر شخص نے کہا اور وہاں سے چلتا بنا۔ مجھے تو یہ بالکل ہی بے تکا انسان لگا، یہ شخص احمق، آرٹسٹ نے کاروباری عورت سے کہا۔ میں آپ سے اس بات پر متفق ہوں کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے،
ہو سکتا ہے کوئی جادو وغیرہ کا معاملہ ہو۔ میں اس کے منٹور کے بارے میں بہت زیادہ متجسس ہوں، جس کا تذکرہ یہ بار بار کر رہا ہے۔ اس کا یہ استاد آج کے جدید دور کا ماہر لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس فقیر کی کچھ خاص نظر ہے۔ اس کے پاس بظاہر بہت سا تجربہ بھی ہے، لیکن ذرا اس کی حالت بھی تو دیکھو، انتہائی غلیظ اور کوئی گرا پڑا آدمی لگتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ اس کے گھر میں کوئی شاور ہوگا جس میں بیٹھ کر یہ نہا لے۔ اس کے کپڑوں پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے تو یہ کسی مجذوب کا باپ دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات تو یہ بالکل ہی احمقانہ باتیں شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ یہ خطرناک آدمی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، بہت ہی عجیب آدمی ہے۔ یہاں آج جو کچھ ہوا وہ سبھی بہت عجیب ہے۔ اس کی ساتھی عورت نے آرٹسٹ کی بات کی تصدیق کی۔ کاروباری عورت کا پتلا چہرہ ذرا نرم ہوا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی غم ٹپک رہا تھا۔ میں اس وقت اپنی زندگی کے اس موڑ پر ہوں جہاں مجھے چند بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ میں مزید اس طرح گزارا نہیں کر سکتی۔ آپ نے جو کہا میں نے سنا۔ 11 برس کی عمر میں جب سے میرے والد مجھ سے جدا ہوئے، میں ہر فرد اور ہر شے کے بارے میں شک و شبے میں رہتی ہوں۔ ایک بچی جو باپ کے بغیر پلی بڑھی ہو وہ بہت سہمی ہو سکتی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میرے اندر اب بھی بہت سے جذباتی زخم موجود ہیں۔ میں اپنے باپ کے بارے میں روزانہ سوچتی ہوں۔ میرے بعض تعلقات بہت ہی تلخ رہے ہیں۔ میرے اندر خود توقیری بہت ہی کم ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے میں نے اپنے رشتے ناتوں کے معاملے میں سخت نقصان اٹھایا ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک تھراپسٹ کو دکھانا شروع کیا تھا جو میرے اس برتاؤ سے واقف تھی کہ میرا یہ برتاؤ کیوں ہے۔ کاروباری عورت نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ماہرین نفسیات اسے فادر لیس ڈاٹر سنڈروم یعنی باپ بیٹی کی بیماری کہتے ہیں۔ اس زخم کی وجہ سے میرے اندر گہرائی میں شدید خوف اور قبیح عدم تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ضرور ہوا کہ میں بیرونی طور پر بظاہر بہت زیادہ سخت ہو گئی۔ میرے کندھوں پر وقت سے پہلے جو بوجھ پڑ گیا اس نے مجھے بہت آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ اس نقصان نے مجھے اپنے اندر سے کھوکھلا بھی کر ڈالا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خلا کی وجہ سے جو میرے والد کے انتقال سے پیدا ہوا، میں یہ سمجھنے لگی کہ اگر میں خود کو کام میں خوب مصروف کر کے خوب کامیاب ہو جاؤں تو مجھے میرا کھویا ہوا پیار دوبارہ مل جائے گا۔ میں نے اپنے اس جذباتی خلا کو زیادہ سے زیادہ دولت کے پیچھے دوڑ کر پر کرنے کی کوشش کی، جیسے ہیروئن کے نشئی کو سوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سوشل سٹیٹس کی بھوکی رہی ہوں اور کاروباری دنیا میں تحسین کی متلاشی، اور اس کے لیے میں آن لائن رہتی تاکہ فوری لطف اور تفریح حاصل کر سکوں۔ حالانکہ میں اس وقت میں بہت سے اہم کام کر سکتی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، چھوٹی عمر ہی سے چیلنجز کے خوف نے میری شخصیت میں بہت سی خامیاں پیدا کر دیں۔ میں اس وقت بہت متاثر ہوئی جب اسپیل بائنڈر نے کہا کہ کبھی پیسے کے لیے کچھ نہ کرو، بلکہ اس کی بجائے اعلیٰ ترین لیڈر اور فرد بننے کی کوشش کرو جو لوگوں کی زندگی میں مقصد، بہتری کے مواقع، دنیا کو بدلنے کا داعیہ پیدا کرے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر بہت زیادہ امید پیدا کر دی۔ میں ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جیسی بات اس نے کی، لیکن مجھے اس کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اور حال ہی میں میری کمپنی نے مجھے بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ اچھا نہیں کر پا رہی۔ میں اس پروگرام میں صرف اس لیے آئی تھی کہ میری والدہ نے اس کا ٹکٹ دیا تھا۔ میں تبدیلی کے لیے بہت ہی فکر مند ہوں۔ کاروباری نے گہری سانس لی۔ معاف کیجیے گا، اس نے معافی چاہی۔ وہ اس وقت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی، مگر نہیں معلوم کہ یہ سب میں نے آپ سے کیوں بیان کر دیا۔ میرے خیال میں مجھے آپ کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا ہے، یہ نہیں معلوم کہ کیوں۔ اگر میں نے کچھ زیادہ بات کر ڈالی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آرٹسٹ نے کہا۔ اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ ہمہ متوجہ ہے۔ وہ اب داڑھی سے نہیں کھیل رہا تھا۔ ہم دونوں بہت مخلص ہیں۔ یاد کیجئے جب ہم دونوں ٹیکسی ڈرائیور اور دیگر لوگوں سے بات کر رہے تھے تو اس وقت تو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ہے نا؟ کاروباری عورت کا سلسلہ گفتگو جاری رہا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں، اور میرا جی کہتا ہے کہ یہ اجنبی پینڈو جو ہمیں صبح کے ایسے معاملات سکھانا چاہتا ہے کہ جس سے تخلیقیت، کارکردگی، پیسے اور خوشی سے بھرپور ریاست تعمیر کی جا سکے، واقعی میرے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور اس عورت نے اپنی بات میں اضافہ کیا، اس کی گھڑی یاد کیجئے۔ مجھے وہ شخص بھلا لگا۔
وہ باکردار ہے۔ اس نے جس طرح شاعرانہ انداز سے اور پرجوش لہجے میں بات کی، اس سے میں بہت متاثر ہوں۔ وہ بہت واضح طور پر سوچتا ہے اور جارج برنارڈ شاء کے اقوال تو ایسے سناتا ہے جیسے اس کی زندگی اسی پر منحصر ہے۔ اچھا آدمی ہے، لیکن میں اب بھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ آرٹسٹ نے ہاتھ سے مکہ بناتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کسی بے وقوف امیر سے اس نے یہ گھڑی سینٹ لی ہو۔ دیکھیے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کاروباری عورت نے جواب دیا۔ میں بھی بڑی حد تک ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں، اور ہم دونوں کو ملے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا میرے لیے کیسا رہے گا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے یہ بات کی۔ آپ بھلے مانس دکھائی دیتے ہیں، سوائے چند چیزوں کے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ البتہ آپ نفیس الطبع انسان ہیں، مجھے پتا ہے۔ آرٹسٹ ذرا خوش دکھائی دیا۔ اس نے بے گھر شخص پر نظر ڈالی جو ایک پلاسٹک بیگ میں رکھے ہوئے ناشپاتی کے ٹکڑے کھا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا میرے دفتر کے اوقات کار میں سے کچھ وقت نکال کر اس کے ساتھ گزار سکوں گی یا نہیں، عورت نے بے گھر شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اس دوران منہ میں کچھ چباتے ہوئے ایک ہاتھ سے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی چھت کی طرف گھورے جا رہا تھا۔ مجھے یہ خیال اچھا لگ رہا ہے کہ سولیٹیوڈ نامی گاؤں کے قریب ساحل پر وقت گزارا جائے، شاندار غذائیں کھائی جائیں اور ڈولفن کے ساتھ تیراکی کی جائے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دلچسپ ایڈونچر ہوگا۔ میں اس وقت خود کو زیادہ زندہ محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے جو بات کہی مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، آرٹسٹ نے کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں ایک عجیب سی بے خودی ہے، تصنع سے پاک نئی کائنات تک رسائی کا خاص موقع۔ یہ تجربہ میرے آرٹ کے لیے بھی بہت خوب رہے گا۔ یہ مجھے کچھ ایسی ہی سوچ دے رہا ہے جیسے مصنف چارلس بوکوسکی نے کہا، بعض لوگ کبھی پاگل پن پر نہیں اترتے، کتنی ہیبت ناک زندگی وہ گزارتے ہیں۔ اور اسپیل بائنڈر نے بھی تو ہمیں اپنی عام زندگی کی حدود سے نکلنے کی ترغیب دی ہے تاکہ ہم اپنے اندر موجود فطری تحفوں، صلاحیتوں اور نعمتوں سے استفادہ کر سکیں۔ بعض اشارے بھی مجھے یہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس لیے اگر تم جاؤ گی تو میں بھی چلوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ جانیں گے کہ میں ایک بڑی چھلانگ لگا رہی ہوں؟ یہ طے ہو گیا، چلو چلیں، کاروباری عورت نے آواز دی۔ چلو چلیں۔ آرٹسٹ راضی ہو گیا۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے اور بے گھر شخص کی طرف چل پڑے جو اس وقت آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ آرٹسٹ نے آہستگی سے کہا۔ انتہائی تصور کاری کہ میں کیسا بننا چاہتا ہوں، وہ کیسی اعلیٰ ترین منظم زندگی تخلیق کرنے کی میری خواہش ہے۔ ترکی کے ایک فائٹر پائلٹ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ہر اڑان سے پہلے ایک اڑان لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اور اس کی ٹیم جس مشن پر جاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے اس مشن کو کمال مہارت کے ساتھ مکمل کرنے کا تصور کرتے ہیں تاکہ حقیقت میں بھی اتنی ہی مہارت کے ساتھ یہ کام کر سکیں۔ آپ کا مائنڈ سیٹ عظمت، بے پناہ کارکردگی اور تخلیقی فتح کا ایک طاقتور انفرادی اوزار ہے جس کے ساتھ آپ کے ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سول سیٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ میری دعوت قبول کر لیں تو میں آپ کو یہ تمام حیران کن تصورات پڑھاؤں گا۔ بہرحال اس وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ تقریباً ہر صبح میں اپنے پورے دن کی مثالی کارکردگی کا تصور کرتا ہوں، اس کے ساتھ وہی جذبات بھی محسوس کرتا ہوں کہ جیسا میں وہ کام مکمل کرنے کے بعد محسوس کرتا جس کی منصوبہ بندی میں نے ابھی کی ہے۔ میں اپنے آپ کو انتہائی اعتماد کی ایسی جذباتی کیفیت میں مکفل کر لیتا ہوں کہ جہاں کسی ناکامی کا شائبہ نہ ہو، پھر میں اس سے باہر آتا ہوں اور مثالی دن گزارنے کے لیے اپنے تئیں بہترین عمل کرتا ہوں۔ بہت خوب، کاروباری عورت کو یہ بات بہت پسند آئی۔ یہ میرے ان چند SOPs اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز میں سے ایک ہے جو میں اپنے آپ کو بہترین بنائے رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ سائنس بھی اب یہ بات ثابت کر رہی ہے۔ اس مشق سے مجھے ان جینز کو متحرک کرنے کے لیے مدد ملتی ہے جو اس سے پہلے سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا DNA آپ کا مقدر نہیں ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ساحل پر ہوں گے تو آپ برتولیدی، ایپی جینیٹکس دریافتوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آپ نیورو سائنس کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ منتشر توجہ کے اس دور میں آپ کیسے اپنی توجہ کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ میں آپ پر وہ سب گڑ آشکار کروں گا جو میں نے اپنے منصوبوں میں استعمال کیے اور کئی نسلوں کی نظر سے دور تھے۔ آپ اپنی ذہنی توجہ
اور جسمانی توانائی کو بحال کرنے کے شاندار طریقے بھی جانیں گے۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کے بہترین کاروباری افراد کیسے نمایاں ادارے قائم کرتے ہیں۔ آپ وہ نظام سیکھیں گے جس سے اس سیارے کے خوش ترین افراد ہر صبح اپنی زندگی کو سحر انگیز بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ حیران نہ ہوں، اس تمام کا SOP ہے۔ یہ ایک اصلاح ہے جو میرے مشاورے خصوصی تب استعمال کرتے تھے کہ جب وہ زندگی کو عالیشان بنانے والے روزانہ کے ڈھانچے کی بات کرتے تھے۔ میرے خیال میں آپ دونوں بھی آ رہے ہیں۔ جی، ہم دونوں آ رہے ہیں، دھڑکتی ہوئی آواز کے ساتھ کاروباری عورت نے تصدیق کی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آرٹسٹ نے اضافہ کیا، جو اب زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ برائے مہربانی، عورت نے محتاط لہجے میں کہا، ہمیں وہ سب کچھ سکھائیے گا جو آپ انتہائی متاثر کن لیڈروں اور کامیاب ترین کاروباریوں کے معمولات صبح کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں اپنی کارکردگی اور کارگزاری کو بہتر بنانے کے لیے بے چین ہوں۔ اپنی زندگی کی تشکیل نو کے لیے بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں پوری دیانتداری سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آج خود کو جتنا توانا اور متحرک محسوس کر رہی ہوں، ایک زمانے بعد ایسا محسوس کیا ہے، لیکن میں اب بھی بہترین مقام پر نہیں ہوں۔ ہاں بھیا، آرٹسٹ نے کہا، ہمیں اپنی عظیم صبح کے وہ راز بتائیے جن سے مجھے بہترین فنکار بننے میں مدد مل سکے اور میں ایسا بن سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نوٹ بک ہوا میں لہرائی۔ اپنا جہاز بھجوا دیجیے، ہمیں اپنے گاؤں لے چلیے، ہمیں کچھ ناریل کھلائیے، ڈولفن کی سواری کرائیے اور ہماری زندگی کو بہتر کیجیے۔ ہم تیار ہیں۔ آپ کو وہاں جو کچھ ملے گا وہ تحریک یا موٹیویشن نہیں ہوگی۔ اس مرجھائی ہوئی روح نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا جو اس سے پہلے اس نے ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ سب کچھ تبدیلی کے حوالے سے ہوگا، اور یہ سب ٹھوس معلومات، جدید ترین تحقیق اور بھرپور عملی مشقوں کی بنیاد پر ہوگا جنہیں اس صنعت کے اساتذہ شدید جنگی بنیادوں پر جان چکے ہیں۔ دوستو، ایک ایسے ایڈونچر کے لیے تیار ہو جاؤ جس سے آپ کا واسطہ اس سے پہلے نہیں پڑا ہوگا۔ بہت شاندار، عورت یہ کہتے ہوئے اجنبی کا ہاتھ ہلانے کے لیے آگے بڑھی۔ مجھے یہ بات تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا منظر ہم دونوں کے لیے انتہائی منفرد ہے، اور کسی بھی وجہ سے اب ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور ہاں، اس نئے تجربے کے لیے ہم بالکل تیار اور کھلے ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آرٹسٹ بولا۔ اس کے لہجے میں احسان مندی کا جذبہ تھا۔ زبردست، آپ کا فیصلہ بہت ہی درست ہے، بے گھر شخص کی جانب سے والہانہ جواب آیا۔ کل صبح اس کانفرنس ہال کے باہر آ جائیے گا۔ چند روز کے گزارنے کے لیے اپنے ساتھ کپڑے رکھ لیجیے گا، بس کافی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں آپ کی تمام ضروریات پوری کرنے کا پابند ہوں۔ تمام اخراجات میرے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ عورت نے حیرانی کا اظہار کیا۔ بے گھر شخص نرمی سے مسکرایا اور اپنی داڑھی کو کھجانے لگا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو جب مارا گیا، اس سے پہلے اپنی آخری خطاب میں اس نے کہا تھا، ہر فرد عظیم بن سکتا ہے کیونکہ خدمت تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خدمت کرنے کے لیے آپ کو کسی کالج کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت کے لیے آپ کو افلاطون یا ارسطو کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت کے لیے آپ کو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدمت کے لیے آپ کو حرکیات کے دوسرے قانون کو جاننا لازمی نہیں ہے۔ بس آپ کے دل میں نفاست بھری ہونی چاہیے اور ایک روح جس کی خالق محبت ہو۔ بوڑھے نے ناشپاتی کا ایک لقمہ اپنے دانتوں سے کاٹا اور اپنی یہ بات جاری رکھی۔ ایک اہم بات جو میں نے برسوں میں جا کر سیکھی یہ ہے کہ دوسروں کو وہی دو جو تم خود کو دیتے ہو۔ دوسروں کے لیے لطف میں اضافہ کرو تو تمہیں مزید لطف ملے گا۔ اپنے نیچے موجود لوگوں کی حالت بہتر کرو اور فطرتاً تمہاری حالت بھی بہتر ہوگی۔ کامیابی بے آواز ہے، سخاوت نہ کہ بخل۔ ان تمام مردوں اور عورت کی خوبی ہے جنہوں نے اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنایا، اور ہمیں لیڈروں کی، خالص رہنماؤں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ ان خود غرض لوگوں کی جو محض اپنی ذاتی دلچسپی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ بے گھر شخص نے آخری بار اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ جب آپ مر جائیں گے تو آپ اپنے ساتھ نہ اپنا ٹائٹل لے کر جائیں گے، نہ دولت اور نہ خوشنما کھلونے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا؟ میں تو میت گاڑی دیکھ رہا ہوں جو جنازے کو لے کر جاتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ دونوں سامنے دانت پیس رہے تھے۔ یہ تو خزانہ ہے، عورت نے سرگوشی کی۔ زبردست،
آرٹسٹ نے توصیف کی۔ بار بار زبردست کے لفظ کی رٹ نہ لگائیے، کاروباری عورت نے کہا، اس سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ آرٹسٹ اس پر کچھ حیران ہوا۔ اچھا، آپ کے لیے سب سے اہم اس زمین پر آپ کا سب سے آخری دن ہے کہ تب تک آپ نے اپنی مہارتوں سے کتنا کام لیا، کتنی سرمائی خوبیوں کا اندازہ کیا اور کتنی انسانی زندگیوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا۔ بے گھر شخص نے بلیغانہ انداز میں بات کی، پھر وہ خاموش ہو گیا، گہری سانس لی۔ بہرکیف یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ دونوں آ رہے ہیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے۔ کیا میں اپنا رنگ والا برش بھی ساتھ لا سکتا ہوں؟ آرٹسٹ نے پوچھا۔ صرف اس صورت میں کہ اگر آپ آسمان پر نقاشی کرنا چاہیں، بے گھر شخص نے جھٹ پٹ جواب دے دیا۔ اور کل صبح کتنے بجے ہم آپ سے ملیں گے؟ کاروباری نے اپنی ٹھوڑی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ صبح کے 5 بجے، 5 AM، بے گھر شخص نے ہدایت کی۔ اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ ادب سرائے۔